میرے سنت نے ایک تصویر کا بھی ہمیں 100 بار یا رسول اللہ کی تصویر پڑھنی. کیا بات ہے، 100 بار یا رسول اللہ بھی پڑھنا انشاءاللہ. چلیں ایک اور کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا بات ہے، 100 بار یا رسول اللہ بھی پڑھنا انشاءاللہ. چلیں ایک اور کال. السلام علیکم. سارے پاکستانی مجھ طرف جو ہے نا جشن آزادی مبارک ہو. یہ مدنی چینل جتنے حاضرین ناظرین ہیں، جتنے پاکستانی جتھا جتھا بھی ہیں، انہیں سارے مجھ طرف جشن آزادی مبارک ہو. آمین. بس اپنے ملک کا بڑا بڑا خیال رکھیں تو اپنے ملک کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے. اپنے ملک کی حفاظت کرو، اپنے گلی محلے کی حفاظت کرو، اپنے کچرا نہ سٹو ادھر ادھر. کہ ماشاء اللہ الحمدللہ اگر صاف رکھو تو اپنی عزت ہے. جس ملک میں جو جیسے پاکستانی ہونے کے ناطے یہ اچھا کام کر سنا کہ ملک کا نام روشن ہوتی. لہٰذا مدنی بجائے سارے بارگاہ اپنے ملک کا خیال رکھو، صاف ستھرا خیال رکھو، صاف ستھرا رکھو. اپنے ملک واسطے کتنے بزرگوں سے قربانیاں دیتی ہیں، انہوں قربانیاں کا کوئی خیال رکھ کے نا اس ملک کا بہت بہت خیال رکھو. تو پنڈی والی لینگویج، یہ میرا خیال ہے وہ پہاڑی لینگویج جس کو کہتے ہیں. بہت پیارے انداز میں کتنی خوبصورت بات کی ہے. اب یہ درد بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے. جس طرح میرا گھر مجھے صاف اچھا لگتا ہے، مجھے اپنا وطن صاف اچھا کیوں نہیں لگتا. بلکہ ایک بہت خوبصورت بات میں نے ایک جگہ سنی تھی کہ اگر انسان اپنے گھر کے باہر کے تھوڑے حصے کو بھی اپنا گھر سمجھ لینا، ہر حصہ، تو پورا پاکستان صاف ہو جائے گا. اس کو اپنی سمجھے کسٹڈی سمجھے، اپنی ملکیت اس حوالے سمجھے کہ میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، تو آپ کا وطن صاف ستھرا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. اور کال دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عائشہ تاریہ کوئٹ سے بول رہی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. ہم لوگ 14 اگست پچھلے سال پاکستان میں منا کے آئے تھے. اس سال ہم لوگ پاکستان کو بہت 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 مس کر رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارا رہنما محمد رسول اللہ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کو مس ضرور کیجئے مگر پاکستان کی خوشبو اپنے ساتھ رکھیے. جہاں رہیے ہماری وجہ سے ہمارے وطن کا نام بدنام نہ ہو. ہمیں لوگ پہچانے کہ یہ پاک وطن کا ایک ایسا شہری ہے کہ ہمارے وطن کے لیے بھی یہ ایک اچھا مسلمان اور اچھا شہری بن کر رہ رہا ہے. کوئی ایسا کام ہمیں خاص طور پہ دیار غیر میں نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے وطن کا نام خراب ہو. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک وطن خوشبو زوران سے لگائیں. بعض وشن زوران اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور پورا مدنی چینل حجی کا مجموعہ اشانہ اور تمام عالم اسلامی خیر فرمانی. ملک 14 اگست سے مناسبت تھا. من ایک پیغام کہ ہمارا ایک پاکستان وشن وطن ایشی یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی حبیب کرم نوازی ہے. الحمدللہ من مروچے نیت کنگاؤں کے من مروچے 1000 بار درود شریف پڑھی نمیشی وش وطن آزادی خاطر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، یعنی اس کی وڈتھ اور لینتھ کے لحاظ سے سب سے بڑا جو صوبہ ہے زمینی حدود اربع کے لحاظ سے بلوچستان. وہاں سے یا بلوچی اسلام بھائی کی کال تھی، اب بلوچی بھائی ہمیں بتائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. فرما رہے تھے کہ پاک وطن کے پاک خوشبو یہ سلسلہ ہے، بڑا پیارا سلسلہ ہے. اور الحمدللہ عز و جل آج کا دن یوم آزادی میں حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی کرم نوازیوں سے آتا ہوا ماشاءاللہ. اور میں نیت کرتا ہوں اور آج کے دن کے شکرانے میں 1000 بار درود شریف. سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے اور یہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے. ایک اور کال اور پھر چلتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے صوبہ پنجاب، اولیاء کرام کی سرزمین اور بہت خوبصورتیاں اس کے اندر موجود ہیں. اس کا انشاءاللہ مدنی گلدستہ دیکھیں گے. پھر پنجابی مبلغ سے پنجابی زبان میں بھی کچھ مدنی سن لیں گے، لیکن پہلے ایک کال شامل کریں. دیکھنے کی دعوت دے دوں میں آپ کا جب مبارک ہم لوگوں کو مبارک. دعوت دیں کہ تمہیں مدی چینل دیکھو. یہ مدی چینل میں نو طریقوں سے 14 اگست مناؤ کہ جشن مناؤ کہ 3 طریقوں کہیں شریعت کا مطابق ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبارک آزادی اور اس نے آزادی اور یہ دیکھیں یہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے مختلف بولیاں مختلف قولیں آ رہی ہیں مختلف زبانوں میں بات ہو رہی ہے وطن کی خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں چلتے ہیں پاکستان کے خوبصورت صوبہ پنجاب کی طرف میرے داتا کا صوبہ ہے آئیے دیکھتے ہیں صوبے سے متعلق ایک مدری گلدستہ اور پھر کچھ مدنی پھول لیتے ہیں جی صوبہ پنجاب پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کے جنوب کی طرف سرحد مغرب کی طرف سرحد اور بلوچستان شمال کی طرف کشمیر اور اسلام آباد اور مشرق کی طرف ہندوستان پنجاب اور راجستھان سے ملتا ہے پنجاب میں بولی جانے والی زبان پنجابی کہلاتی ہے پنجابی کے علاوہ سرائکی اور سرائکی بھی بولی جاتی ہے پنجاب کا دارالحکومت پنجاب فارسی زبان کے دو لفظوں پنج بمعنی پانچ اور بمعنی پانی سے مل کر بنا ہے ان کے پانچ دریاؤں کا نام ہے دریا جیاز دریا جھیلم دریا چناب دریا ستلج دریا ستلج عید الفطر عید الاضحیٰ شب برات اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان میں خاص پورے جوش و خروش سے رمضان کے علاوہ رمضان کا خاص مہینہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے ماشاءاللہ 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 پانچ دریاؤں یہ کیسے پانچ دریاؤں کی طرح سے پنجاب گل کرنی ہے پنجابی میں ٹھیک ہے تو پنجاب ایریا میں صحیح ہے پنجاب اسی ادب پنجابی جو ہے وہ اور ادب جو ہے وہ سرائکی میں انشاءاللہ تو ماشاءاللہ کوشش کریں گے لائن لیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت سارے عاشقان رسول اللہ کے یوگا کے کو بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاکستانی عاشقان رسول اللہ یوم آزادی کے پیارے انداز کے پیارے انداز میں آ رہے ہیں تب یہ بڑی کارنامہ انہوں نے کیا ہے قافلہ اللہ آپ کو مرحبا کر لیں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تعداد دیکھیں تعداد لے عاشقان رسول شاید میں سمجھتا ہوں شاید 90% پاکستانی اسلامی ہیں اور دعوت اسلامی ہیں پاکستان میں کتنے پاکستان کی رہنی خوبصورت پاکستان کو کتنے پیارے انداز میں نومینیٹ کر رہے ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ جب نمازیں پڑھتے ہوں گے سچ ان کے پڑوسی ان کے آس پاس رہنے والے محبت کریں گے پاکستان کریں گے پاکستان سے بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ یہ ہے دعوت اسلامی یورپ میں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں ماڈرنزم کی لائف گزارنے جاتے ہیں یورپ سبزی بانوں سجا دیے سجا اور انہیں گاڑیاں سجا دی اور انہیں اچھا بہت شکریہ آپ اتنی کے ساتھ رہیے گا ہمارے وہاں سے وہاں کے لیے علامات کی بیچ اور بیادامی کے الحمدللہ کے باقی پنجاب پاکستان الحمدللہ پنجاب بڑا ہی کپاس چاول دیگر بھی سبزیاں دریائے چناب دریا بھی کافی ماشاءاللہ لیکن ایک بڑی خوبصورت چیز ہے زیادہ ناز ہونا پہلی گال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ای نوازا اسی کی نواز کیونکہ مدینۃ الاولیاء جڑا پاکستان دے ملتان شریف دے پنجاب شریف تے دوجی گال امیر علیہ سنت آپ فرمائے اگر تساں دنیا بھر دعوت اسلامی پھیلانا چاہتے ہوئے دنیا بھر پہنچنا چاہتے ہوئے پنجابی قوم کم کر کے دنیا بھر کیونکہ پنجابی قوم جڑی ہے پاکستان دی اگر گل کروں تو سفر کرتے رہندے دنیا دے یورپ نالے کو ساؤتھ افریقہ کتے بھی سفر کرو پاکستانی کمیونٹی زیادہ بڑی تعداد ہے پنجاب نال تعلق میں تو بعض اوقات گل بھی کریں خاص طور پر گجراتی ہیں نال سب گجرات کے ایک چھوڑ کے سارے گجراتی پاکستان اور جو لگتا باری الحمدللہ داتا صاحب ذکر ملتانی شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ تعالی اور بھی بہت سارے مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ شاہ صاحب تے خاص طور تے اگر تحریک پاکستان دی گل کروں تو دوسرے نام بڑے نمایاں ہیں جناح صاحب دے احوال بھی ہیں پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ایویں پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ
متعلق بھی تے ملتان گورنمنٹ دا ہاسپٹل ہے نشتر ہاسپٹل تے ایک نواب بھائی محمد عبد الرب نشتر دے نام نال ہے تے انہاں دی قبر بھی تھا جناب صاحب دے مزار دے وچ نال ہی ہے تے بہاولپور بیسیکلی ایک ریاست ہے اجبین دا نام جو گھنے ویندے تے ریاست بہاولپور لوگ آتے ہیں تے اے پوری دی پوری ریاست جویں نواب آف قلات دا نام تحریک پاکستان وچ بہواں دے بڑے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت بھی منصوبے تے مشہور ہے تے ایویں نواب آف بہاول اے بھی پوری ریاست دے نال تحریک پاکستان وچ شامل ہیں الحمدللہ جے پاکستان بڑے دا بڑا بہترین ہے اولیاء کرام کی سرزمین ہے زراعت سے زرخیز سرزمین ہے اور واقعی پاکستان میں بھی اگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیتے ہیں بلکہ امیر اہل سنت کے مجھے کچھ جملے یاد ہیں حالانکہ یاد رہے امیر اہل سنت خود پنجابی نہیں ہے مگر اس حوالے سے بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ علماء اگر پروڈیوس ہوتے ہیں ویسے تو پاکستان شاید دنیا میں سب سے زیادہ علماء پروڈیوس کرنے والا ملک ہے لیکن سب سے زیادہ پاکستان میں جہاں سے علماء حافظ قرآن امام ہمیں ملتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ صوبہ پنجاب کے لوگ یعنی اس قوم کے اندر علم دین کا حفظ قرآن کا اور دین سیکھنے کا جذبہ بھی ہے. آئیے زراعت کی بات ہوئی ہے تو پورا پاکستان کی زراعت پر مشتمل ایک خوبصورت مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. پاکستان کی جو زراعت ہے اس بارے میں ایک مدنی گلدستہ آئیے آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زراعت کے میدان میں ترقی کی شاہراہوں پر چلنے والا یہ وطن اور اس ترقی میں بڑا کردار ہے ہمارے محنت کش کسان اسلامی بھائیوں کا. کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے وطن پاکستان میں کپاس کی جو پیداوار ہے وہ دنیا کے 4تھے نمبر پر ہوتی ہے. جی ہاں, پھلوں کا بادشاہ آم ساری دنیا میں 5ویں نمبر میں پیداوار میں پاکستان کا نام آتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ افطار ہو اور جس پھل کی ضرورت سب سے زیادہ پڑتی ہے میری مراد کھجور سے ہے. جی ہاں, کھجور دنیا میں پیدا کرنے والا آپ کا اور ہمارا وطن پاکستان کا نمبر 7واں ہے. 8ویں نمبر پر گندم کی پیداوار بھی ہمارے وطن پاکستان میں ہوتی ہے اور دنیا کے 9ویں نمبر پر پاکستان کا نام آتا ہے گنے کی پیداوار میں. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کینو, جی ہاں پاکستان کا جو کینو ہے وہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے اس کے ٹیسٹ اور اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے, اور دنیا میں 11ویں نمبر پر کینو کی پیداوار پاکستان میں ہوتی ہے. اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائیوں, چاول جو کہ ایک بہت اہم ضرورت ہے اور الحمدللہ دنیا کے 14ویں نمبر پر چاول پیدا کرنے والا وطن بھی ہمارا وطن پاکستان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, زراعت سے زرخیز اس ملک میں ملک کے کونے کونے میں پانی پہنچانے کے لیے کیا شاندار نہری نظام ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے سندھ کی طوالت کتنی ہے؟ کتنا لمبا دریا ہے؟ 2900 کلومیٹر. جی ہاں, 2900 کلومیٹر لمبا دریائے سندھ ہمارے وطن میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ دریائے راوی, دریائے جہلم, دریائے ستلج اور دریائے چناب یہ بھی ہمارے وطن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں ایکڑ زمین کو زراعت کے قابل بنانے کے لیے تقریباً 2 لاکھ کنویں اور 2 لاکھ ہی ٹیوب ویل ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے کتنی نعمتیں ہیں اور ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کو ٹھکرائیں گے. نہیں جھٹلا سکتے, نہیں ٹھکرا سکتے. ہم انشاءاللہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا پیارا وطن ہمیں عطا کیا ہے. پھلوں میں دیکھیں تو اس کی مثال آپ ہے, زراعت میں دیکھیں تو اللہ نے کتنا بڑا رقبہ دیا ہے. شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نہیں پتا ہوگا پاکستان جس کا حدود اربا ہے نا, اس کا جو رقبہ ہے, چلے یہ رقبے والا بھی آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان بڑا کتنا ہے دنیا میں. دنیا واقعی بہت بڑی ہے اور دنیا میں بتایا جاتا ہے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ممالک ملا کے آزاد اور جس کو آپ کہیں کہ کسی ریاست کے ساتھ جو الحاق شدہ ملک ہے وہ 250 کے قریب ہے. تو ان 250 کے اندر آپ کا نمبر کتنا ہے؟ اے پاکستانیوں سنو, اللہ نے کتنی بڑی جگہ آپ کو, ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. پاکستان کے رقبے پر مشتمل ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اپنی مدنی پھولوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے وطن پاکستان کو اگر کراچی سے خیبر تک دیکھا جائے, اس کا حدود اربا, اس کی ڈائمنشن پر غور کیا جائے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وطن رقبے کے لحاظ سے بھی دنیا کا 36واں بڑا ملک ہے. جی ہاں, کم و بیش 8 لاکھ مربع کلومیٹر, 800,000 اسکوائر کلومیٹر پاکستان کا رقبہ ہے, جس میں اللہ نے ہمیں میدان بھی دیے, صحرا بھی دیے,
جنگل بھی دیے ہیں اور دریا بھی دیے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی موجود ہے؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہمیں ملک عطا کیا ہے اور ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جی عاشقان رسول کو خوشی بھی ہوگی. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ان فیوچر جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے موضوع پر ہوں. اور دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام پاکستان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو کتنا اچھا استعمال کریں, اس کی صفائی کریں. کتنا زیادہ جو ہے وہ ایک بڑی نعمت ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں. اور کئی جنگیں پانی کے موضوع پر کئی ممالک کے درمیان ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا. اور دوسری بات, اگرچہ ہمارا زیادہ ڈیپینڈ جو ہے وہ زراعت پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنیات اتنی عطا فرمائی ہے کہ ابھی تک اس کا 5% بھی نکال کر استعمال کریں. آج ہم تیاری کے ساتھ آئے. آج پاکستان کے درخت بھی بتائیں گے اللہ نے کیسے دیے اور معدنیات بھی کتنی ہیں, نعمتیں کتنی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. آپ دنیا میں جائیں کئی ملک ایسے شروع ہوتی ختم ہو جاتا ہے. شروعات ہی ختم ہو گیا. آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کئی ملکوں میں تو ایسا لگتا ہے گاڑی میں بیٹھے اور 2-3 گھنٹے میں ملک ختم, دوسرا ملک شروع ہو گیا. اتنے سب ملک ہیں لینڈ لاک کنٹریز ہوتے ہیں. یعنی اچھا ماشاءاللہ آزر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی دعوت اسلامی کی طرف سے یورپ کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے. پتہ نہیں یورپی زبان میں بات کریں گے یا پنجابی سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن آزر بھائی تو جشن آزادی مبارک ہو. اور اس وقت منچ پر موجود تمام اسلامیہ کو عبدالحبیب بھائی بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج آپ ہمارے ساتھ لائیو کال پر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اٹلی کے بھی کثیر تعداد میں ذمہ داران جمع ہیں. اظہر بھائی پہلے تو تسی اے بتاؤ کہ اے اٹلی وچ کی ہو رہی ہے؟ تسی کتنے پیارے لگتے ہو. اصل دل کر رہا تو نہ متھا چوم لیے. اپنی یہ بھی دل جوئی کا ایک پیارا انداز ہے نا. آپ جو پنجابی بولتے ہیں یہ مطلب مزہ آ